अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको यकीनन हैरत तो होगी कि इस मरतबा का ये जो प्रोग्राम है ये आपको खुली हवाओं में, बल्कि मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये साहिल समुंदर पे हम प्रोग्राम तरतीब दे रहे हैं। इसकी कई वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि इस वक्त हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत लबो लहजे की शायरा मौजूद हैं, जिनकी 11 किताबों की जो मजमूए हैं उनके नाम एक से एक खूबसूरत, एक से एक दिलकश है। मुझे जो इनकी नज़म बहुत अपील करती रही और जिसका उन्होंने नाम भी रखा है अगली किताब का, शाम से ज़रा पहले, तो मैंने सोचा कि ये प्रोग्राम हम भी शाम से ज़रा पहले खूबसूरत लम्हात को कैद करते हुए इन्हीं हवाओं के दोष में समंदर के किनारे आपके सामने पेश करेंगे और आपकी गुफ्तगू भी करवाएंगे नगमाना कमल शेख जी से, जो कि ना सिर्फ बेहद बरजस्ता और हाजिर जवाबी और बज़ला संजी में उनका जवाब रही, बहुत ही खूबसूरत ज़ौक़ रखती हैं, बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू करती हैं और उनकी जो शायरी है वो तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, आप सुनिए। पहले हम एक नज़म आपके साथ शेयर करते हैं, शाम से ज़रा पहले। और यही वक्त है, यही शाम का ढलता हुआ सूरज है, यही हवाओं की सुबक रवि है और इसी तरह आहिस्तगी से हवा चलती है जैसे शायरा कहती हैं। तो उसका तहय्युल देखिए। मुंतज़िर निगाहों ने ख्वाब भेज रखे हैं, दिल की सरजमीनों पर दर्द सींच रखे हैं, तेरा नाम होठों को चूम चूम गुजरा है, तेरा नाम होठों को चूम चूम गुजरा है, वक्त बेख्याली में झूम झूम गुजरा है, सौ चिराग रोशन है बाम से ज़रा पहले, काश के तू आ जाए शाम से ज़रा पहले। जी नगमाना जी, सबसे पहले तो इस खूबसूरत और दिलकश नज़्म की तख्लीक पे आपको मुबारकबाद, और दूसरा शाम किनारे और समुंदर किनारे हम आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया, बड़ा यानी कि मुनासिब मौके पर मुनासिब तारुफ है जो कि बड़ी मुनासबत रखता है मेरी नज़म से भी और मेरी किताब से। और आपकी शख्सियत से, उसके बारे में क्या कहती हैं? वो तो आप ही कहिएगा। नहीं, हकीकत है कि मैं बहुत दिनों से यही सोच रही थी कि कुछ मुख्तलिफ भी किया जाए। हमारे यहाँ लोग जो हैं बेशक कम है कम्युनिटी बरतानिया की निस्बत से अगर हम देखा जाए, लेकिन जिस तरह से लोग हमें, आपने देखा ही होगा, ख़वातीन आई हैं और बात करती हैं और फ़ोन आपको कर रही हैं, तो उससे यही आपको समझ आई होगी कि लोग बहुत बाज़ौक़ हैं, साहिब ज़ौक़ हैं, आपको सुनना चाहते हैं। बहुत ही यानी कि पुरजोश और पुरतकल्लफ किस्म की पजीराई मुझे यहाँ पर नसीब हो रही है। ज़हे किस्मत नहीं, आप ये सफ़र मुझे याद है, आप डिज़र्व करती हैं। क्योंकि तो नगमाना जी, हम बात कर रहे थे आपने कम्युनिटी के लिए, हमारे जो डेनमार्क के कोपेनहेगन के रहने वाले हैं जिन्होंने आपको सुना और रेडियो पर भी, तो हमें बहुत ही खूबसूरत फीडबैक मिली है, लोग बात कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। आपने देखा सारा दिन मेरा फ़ोन बजता रहा है, लोग आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं फिर से जवान हो गई हूँ। अरे आप बूढ़ी हुई कब थी? ये अपना जुमला बदलें, ये मुझे पसंद नहीं आया। मुझे यूँ लग रहा है कि जैसे मुझे नई रूह हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नई रूह हो। एक तख्लीककार कभी बूढ़ा नहीं होता, ये तो बिल्कुल, जब तक उसके अंदर में एक जज्बा जिंदा है, तख्लीक का एक अमल जिंदा है। पजीराई मिलती है बिल्कुल, क्योंकि लोगों ने इतना फ़ोन करे कि हम आपके घर आ जाएं। मैंने कहा ज़रूर आइए, बिस्मिल्लाह घर में भी, लेकिन इस वक्त चूँकि आपके साथ वो मेरा इंटरव्यू भी चल रहा था, बातचीत भी चल रही थी, दिन भी कम लेकर आई हैं आप। अपनी तरफ से तो आप सोच रही हैं ज़्यादा हैं, लेकिन हमारे प्रोग्रामों के लिए कम हैं। तो सब मैं एक दफ़ा फिर आपको अपनी टीम की तरफ से, डेनमार्क के लोगों की तरफ से फिर एक दफ़ा खुशामदीद कहती हूँ और शुक्रगुज़ार हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ। तो आपकी शायरी की चलती, आपकी इतनी किताबों में से कुछ किताबें ऐसी हैं जो आपने बहुत कम सीने में लिखी। मतलब मैं कम सीने से मुराद, हमारे यहाँ आमतौर पे उर्दू में यही होता है कि लोग एकदम या बचपन है या जवानी है, दरमियान की जो नौउम्री है और कम सीनी है वो हम नहीं गिनते, लेकिन आपकी किताब उस कम सीनी से होकर गुजरी है, उस नौउम्री से। वो नई नई जो है ना जज्बे और एहसास, वो इसमें धड़कते महसूस होते हैं। तो आप कैसे देखती हैं अपने उस ज़माने को? वो ज़माना आपको मेरी शायरी में तो भरपूर खुद ही नज़र आ जाएगा, जो भी पढ़ेगा हर शेर जो है वो उसकी गवाही देगा कि मैंने जो कुछ भी लिखा है। आपको पता, लिखने वाले बहुत हसास होते हैं, वो बचपन में नौजवानी का और नौजवानी में जवानी का मज़ा चख लेते हैं, और जवानी में मिडल एज का मज़ा चख लेते हैं, आने वाले वक्त को पहले से महसूस कर लेते हैं। उनके एहसास जो हैं, वो उनकी जो सिक्स सेंस होती है वो पहले से ही अमल करती है, पहले से ही वो
ہر چیز کو محسوس کر لیتے ہیں. ایسے ہی ہے، ایسے ہی تو اسی طرح وہ چیزیں جو ہیں وہ ایک کسی الہام کی طرح جو ہیں آپ کے ذہن پر پہلے نازل ہوتی ہیں، پھر آپ کے دل پر نازل ہوتی ہیں، اس کے بعد آپ کے صفحہ اقتباس پر آ جاتی ہے. بہت خوب. صفائی کے بالکل ایسے ہی ہے. تو کیسے آپ نے آغاز کیسے کیا آپ نے لکھنے کا؟ گھر کا ماحول، حوصلہ افزائی کہاں سے؟ جیسے گھر کا ماحول تو بہت معنی رکھتی ہے، آپ کو بھی پتہ معنی رکھتا ہے کہ جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں ایک بڑی پرانی مثل مشہور ہے کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا اور یہاں پہ خربوزے ہے. یہاں پر یہ کہ شاعر کو دیکھ کے بھی شاعر رنگ پکڑتا ہے. تو گھر میں تھا، والد صاحب کو بھی تھا شغف تھا رائٹنگ کا بھی، ریڈنگ کا بھی. آپ کی بہن بھی تو لکھتی ہے نا؟ میری بہن ناول نگار رہی ہیں ماشاء اللہ، فرحندہ نگار. ڈیلی کالم نویس بھی تھی اس زمانے میں جب کہ ان کو بہت سی خاندان کی طرف سے بہت سی مخالفت کا بھی سامنا معاشرے تھا. کی طرف سے بھی نا، معاشرہ بھی قبول نہیں کرتا. خاندان سے مراد یہ نہیں کہ امیجیٹ فیملی، گھر کے باہر سے آپ کی ذات برادری سے جو تعلق رکھتے ہیں لوگ، وہ اس کو گالی سمجھتے تھے کہ کوئی عورت بھی باہر نکل کر لکھ سکتی ہے، حالات حاضرہ پر بھی لکھ سکتی ہے. اور شاعری تو پھر بہت ہی نازک چیز ہے. شاعری تو میں وہ الفاظ نہیں کہنا چاہتی، شاعری تو ایک گالی کے مترادف ہے. جی بالکل، جذبات و احساسات کو ٹوٹلی رنگ دے کر، خوابوں میں رنگ کر وہ پیش کرنا پڑتا ہے. تو وہ تو پھر جب بچپن میں جب میری شاعری شائع ہوتی تھی تو میں کسی کو بتاتی نہیں تھی. 10-11 سال کی عمر میں جس کی شاعری اچھے قسم کے اخبارات جو ہیں جو اچھی شہرت رکھتے تھے. چلیے ہم چند لمحوں کے لیے یہاں رکتے ہیں. آپ ہمیں اپنی بالکل ابتدائی کوئی شعر ہمارے ساتھ ابتدائی شعر تو کافی ٹوٹے پھوٹے تھے، کیونکہ 10 سال کی عمر میں جو شعر لکھے گا وہ کبھی مکمل تو ہو نہیں سکتا. خیر اس وقت کی عمر کے حساب سے مکمل ارشاد. ایک شعر ایسا ہے کہ مجھے خود بھی حیرت ہوتی ہے اور میں سوچتی ہوں کہ میں نے کیسے لکھا تھا. جی وہ شعر کچھ یوں تھا کہ میں شیشہ گر تھی، میں شیشہ گر تھی، مجھے پتھروں کو سونپ دیا. واہ 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 کیا بات ہے. میں شیشہ گر تھی، مجھے پتھروں کو سونپ دیا، میرے مزاج سے یہ انتقام ہے کہ اب پتہ نہیں کہ وہ شاعری کے جو پیمانے ان پر کھرا اترتا تھا یا نہیں اترتا تھا، لیکن جی میں نے لکھا اور لکھنا تھا مجھے. اسی طرح ایک کتاب بھی میں نے لکھا کہ کوئی حسرت کوئی ارمان بھی باقی نہ رہا، جو زمانے کی جفاؤں نے دل توڑ دیا. کوئی حسرت کوئی ارمان بھی باقی نہ رہا، جو زمانے کی جفاؤں نے دل توڑ دیا. اور دیکھ کر ساحل پہ کھڑے بے رخی دیکھ کے ساحل پہ کھڑے لوگوں کی، بے رخی دیکھ کے ساحل پہ کھڑے لوگوں کی، ہم نے رخ ناؤ کا طوفان کی طرف. کیا اعلیٰ مصرع ہے. ہم نے رخ ناؤ کا طوفان کی طرف موڑ دیا. واہ واہ واہ. یہ کوئی 10-11 سال کی شاعری. بہت بہت. دیکھیے نا آنے والے لمحے گونج رہے ہیں خود ہی شاعری میں. تو پھر آپ کو اسکول میں کیسے ظاہر ہے جب کالج اسکول میں ہم لوگ جاتے ہیں اور ساتھ کی جو ہم عمر بچیاں ہیں وہ لکھنے والوں کو کیسے دیکھتی ہیں؟ وہ اس پذیرائی کا بتائیے. اسکول میں تو بہت ہی مجھے یعنی کہ سمجھا جاتا تھا کہ میں کوئی ایسی مخلوق ہوں جو کہ آسمان سے اتر آئی ہوں. اور چونکہ میں آل راؤنڈر تھی، گیمز وغیرہ میں بھی انعامات ملتے تھے، ڈرامہ میں بھی حصہ لیتی تھی، تو مجھ سے کچھ اسی طرح کی خرافات کی توقع کی جا رہی تھی کہ تو یوں تھا کہ لوگ حیرت زدہ ہو جاتے تھے. اتنی کم عمری میں اتنی بھرپور. وہ بھی تھا کہ ہمارے جو میری ایک کلاس فیلو تھی نا، ان کے بھائی کا ایک نکلتا تھا رسالہ، تو انہوں نے کہا نغمہ لاؤ میں بلاؤ اس میں. تو یہ نہیں تو پتا کہ مشہور اخبار ہے جو ہمارا مشہور اخبار ہے اخبار اخواتی، میں ان دونوں میں چھپتی ہوں. اس میں میں نے ایک افسانہ بھیجا تھا دراصل، اس کا نام تھا تیری زندگی کی بدبختی. تو وہ چھپ گئی. تو پھر گھر پر بھی متعارف ہو گئی چیزیں. کچھ نے حوصلہ افزائی کی، کچھ نے کہا کہ ابھی بچی ہو، ابھی پڑھائی کی طرف توجہ دو، آہستہ آہستہ آگے بڑھو. لیکن قلم تھا کہ رکنے کا نام نہیں لیتا. تو پھر میں لکھتی چلی گئی. جب آپ کے اندر سے آواز اٹھتی ہے پھر تو کوئی اس کو دبایا نہیں جا سکتا. اور دوسرا یہ پلان بنا کے کام کرے، یہ ہوم ورک تو ہے نہیں جی کہ آپ کو استاد گائیڈ کرے گا تو آپ نہ یہ میتھمیٹکس. جی بالکل، یہ تو بس دل سے اٹھنے والی بات ہے. لیکن صرف شاعری تو نہیں نا، میں نے آپ کو یہ بھی دیکھا ہے کہ آپ نے بہت ریڈیو پروگرامز کیے ہیں، ٹی وی کے پروگرامز کیے ہیں. تو یہ حرف کے ساتھ قلم کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا بھی آیا یا آپ نے کیسے جوائن کیا؟ یہ
ये सब कुछ भी अंदर ही मौजूद था ना कि नहीं, आदमी की जो फितरत होती है, कि एक इसके ऊपर मैं आपको अपना एक शेर सुनाती हूँ, आप खुद ही समझ जाएंगे कि सब कुछ मैंने अच्छा, सारा कुछ मैंने खुद ही समझना है, चलिए। ये मेरे शेर के अंदर मौजूद है। सही है जी, मैं कोशिश करती हूँ आपके जो सामीन हैं, क़ारीन हैं, सही कि फितरत के तकाज़े हैं, फितरत के तकाज़े कहाँ हमसे चलेंगे। ये बाहर बैठना तो कुछ चैलेंजिंग नहीं हो गया। फितरत के तकाज़े हैं, कहाँ हमसे चलेंगे, हम दीप हुए हैं तो सरे शाम चलेंगे। वाह 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 वाह, फितरत के तकाज़े हैं, कहाँ हमसे टलेंगे, हम दीप हुए हैं तो सरे शाम। क्या बात तो है। जो और कुछ देखिए अंदर था वो बाहर तो आना शाम का मौसम है, देखिए ज़रा वो शफ़क़ कैसी खूबसूरत। और मुझे ये मकाम वैसे भी बहुत पसंद है। ये सुना है कि कुछ आपसे भी बहुत ताल्लुक़ रखता है। आपके लिए भी ये काफ़ी मुक़द्दस है। जी, मेरे लिए ये वाकई बड़ा मुक़द्दस है, जहाँ ज़मीन और आसमान बाहम मिल रहे हैं, और हवाएं हैं और पानी है, और तुम भी वहाँ मिल रहे हैं। हाँ, हम भी वहाँ दो शायरात मिल रही सही है, हैं, तो मुझे दो ये सोशल वाकई वर्कर मिल रही हैं, इसमें कोई शक दो नसर नगार मिल रही हैं, सही बात है, दो रेडियो प्रेजेंटर इतने मिल रही अरसे के हैं। बाद। और सही है, नहीं मुझे ये अच्छा लगता है, खास तौर पे जब गर्मियों देखिए ये दर्द हम तुम में मुश्तरक है। दर्द का तो रिश्ता ऐसा है, वो क्या है, फैज़ का शेर है ना, खरा है दर्द का रिश्ता, ये दिल गरीब सही, तुम्हारे नाम पे आएंगे गमगुसार चले। बड़ा है दर्द का रिश्ता, ये दिल बड़ा गरीब है से। दर्द का रिश्ता, ये दिल गरीब सही, तुम्हारे नाम पे आएंगे गमगुसार चले। तो ये अब रिश्ता आज जो के है- दिन हम इतना गैर फॉर्मल किस्म की गुफ्तगू भी कर रहे हैं और ये भी सही है। बिल्कुल इंटरव्यू की हम नहीं चाहते कि उस तरह बातें जी, हों, आपने बिल्कुल जैसे दो सहेलियां बातें करती सही, हैं, जैसे हम आपसे उस तरह करते हैं। पहले भी मैं आप ही इसी की बात का एहतराम भी करती हूँ। और जिन लोगों ने हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं उनको पता है कि हम लोग इसको भारी नहीं करते कि आप जनाब और यूँ फरमाइए, ऐसे नहीं है। जिस तरह से आपके अंदर से एक चीज़ उठ रही है, जिस तरह से आप बातचीत करते हैं, जैसे हम दिन में आमतौर पे बैठते हैं और अपनी आम बातचीत करते जिंदगी हैं में जो जी। कुछ हम महसूस करते हैं, जिस तरीके से क्योंकि वो महसूस पुराने ज़माने लग गए कि हम लोगों को मरूब करने के लिए यहाँ नहीं बैठे और बड़े बड़े अल्फाज और बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े लफ्ज़, बल्कि ऐसे ही है एक शायर की ज़िंदगी में जो होता है। और जो जैसे आप मेहमान आई हैं हमारे पास, जो हमारे पास वो कहते हैं ना हाजिर है, जो अंदाज़ है ज़ाहिर है वही रहेगा। और आपकी Natural. इस ख्वाहिश का भी मुझे इख्तिराम था कि आप ऐसे ही चाहती हैं अपनी तरह की कोई मुनफरिद चीज़, तो हमने सोचा कि उसको ऐसे ही रंग में किया जाए। तो हम आपके कलाम की तरफ चलते हैं, बातें तो होती रहेंगी, शाम ढलती रहेगी, तो अगर हमें आप कुछ अपनी पसंद की चीज़ अता करें। जी मैं ज़रूर बाद में हम अपनी पसंदीदा भी सुनेंगे इंशाअल्लाह। जी। तो अर्ज़ करती हूँ कि चार इरशाद। कतरों से कहाँ गर्मी हालात कटेगी, वाह वाह वाह, चार कतरों से कहाँ गर्मी हालात कटेगी, बंद आँखों में समंदर हूँ तो फिर रात। और चार कतरों से कहाँ गर्मी हालात कटेगी, बंद आँखों में समंदर हूँ तो फिर रात। तो फिर रात कटेगी। और झूठ लिखूं भी तो नाराज़ रहेगा ये कलम, क्या बात है, झूठ लिखूं भी तो नाराज़ रहेगा ये कलम, सच कहूँगी तो कई बार मेरी बात कटेगी। वाह 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 भाई, ये एक दफ़ा फिर सुनाइए। झूठ लिखूं भी तो नाराज़ रहेगा ये कलम, झूठ लिखूं भी तो नाराज़ रहेगा, सच कहूँगी तो कई बार मेरी वाह, बात कटेगी। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा और है। तुम परेशान हो, शेर गौरतलब है, तुम परेशान हो कि कब रात का मंजर हो तुम, वाह, मैं हरासा हूँ किस तौर मेरी रात उफ उफ उफ, ये एक दफ़ा फिर पढ़ें। तुम परेशान हो कि कब रात का कि मंजर हो कब तुलू, रात का मंजर हो तुलू, मैं हरासा हूँ कि किस तौर मेरी रात कटे। इस दौर में क्या खूबसूरत। और अब ये कांटों पे बसर हो या कभी फूलों, अब ये कांटों पे बसर हो या कभी फूलों पर, तय यही है कि मेरी उम्र तेरे साथ कटेगी, तय यही है कि मेरी उम्र तेरे साथ कटेगी। बहुत अच्छा। और मेरे इस दिल की ज़मीनों पे तेरा नाम लिखा, मेरे इस दिल की ज़मीनों पे तेरा नाम तेरा लिखा नाम है, लिखा दर्द की फसल कटेगी तो तेरे नाम। बहुत अच्छा, चार बेहद कतरों खूबसूरत से गज़ल। कहाँ गर्मी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत बहुत अच्छा। और आपकी जो आखिरी किताब अभी आई है ये मेरे हाथ में है, जी पागलपन का रोग। ये आखिरी नहीं, नहीं, अल्लाह ना करे आखिरी। अल्लाह मुझे ये कहना चाहिए कि मौजूदा किताब अब तक जी, अब तक। चलिए मैं अपने दुरुस्त करने की कोशिश करती हूँ, आपकी तस्वीर का शुक्रिया। तो मैं सोचती हूँ एक बेहतर लफ्ज़ सोचती हूँ जो अब तक की आपकी किताब है, वो पागलपन का रोग है, और आने वाली का नाम आप हमेशा पहले से रख लेती हैं। जी। और मुझे बड़ा मज़ा आता है, बाज़ वक़्त मुझे ऐसे लगता है एक बच्चे का नाम रख के फारिग नहीं हुई कि आने वाले बच्चे का
اعلان اور مان دیکھ لی لیجیے اولاد میری ہے ٹیم نا؟ مکمل ہو گئی ہے. ٹیم آپ کی 11 ہو گئی. تو آپ کی جو آنے والی کتاب ہے اس کا نام بتائیے. اس کا نام ہے کچھ ادھورا ہے ابھی. کچھ ادھورا ہے ابھی، یعنی آپ تو 11 کتابیں لکھ کے بھی کچھ ادھورا تو ہے ابھی. ادھورا ہے. اس کو بھی مجھے لکھنا ہے، ایسا ہے نا، الفاظ دینے ہیں صحیح، اپنے صحیح. خیالات کو احساسات. کیونکہ ادھورا ہے تو یہ سفر جاری رہے گا نا، ورنہ تو پڑاؤ ہو گیا تو ہاں جی، مکمل مکمل تو ہم گیا. کبھی نہیں ہوتے. صحیح. جس دن ہم نے سمجھ لیا کہ ہم لوگ مکمل ہیں، اس دن ہمارا جو سفر ہے وہ رک جائے. اچھا نغمانہ جی، میں آپ کی کتاب میں آپ کو پتہ ہے میں شروع سے ہی شوق سے پڑھتی ہوں، اور آپ بھی حیرت زدہ ہو رہی تھی کہ مجھے وہ پہلی ملاقات مانچسٹر والا شعر ابھی تک یاد ہے، بلکہ رقم تھا میرے دل پہ. اس کی طرف بھی ہم چلتے ہیں، لیکن آپ کی کتابوں کا سفر جو میں پڑھتی رہی ہوں، اور پاگل پن کا روگ تک آتے آتے اس میں ایک عجیب سی گہرائی آ چکی ہے، جسے عارفانہ، معرفت، پتہ نہیں اس کو کیا کہنا چاہیے، کس انداز میں لینا چاہیے اس کو. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا ایسا ہوا جس نے پورا آپ کا وہ پس منظر بدل دیا؟ بس منظر تو ایسے بدلتا ہے. پس منظر تو کچھ یوں بدلتا ہے جیسے کہ آپ نے کہا کہ جیسے جیسے انسان کے تجربات کو ساحل کا شعر آپ نے سنا ہوگا کہ زمانے میں تجربات ایک واضح سے جو کچھ مجھے ملا تو جو کچھ مجھے ملا، اور پھر ایک عجیب سی بات، ایک عجیب بات مل کرتی ہے، عشق کا اور عشق حقیقی تک پہنچنے کے لیے پہلے آپ کو مجازی عشق کرنا پڑتا ہے. کیا بات ہے، کیا اس بات کی ہے، گہرائی کو ناپنا پڑتا ہے. کیا بات پھر کہیں جا کے آپ کے اوپر عشق حقیقی کے اسرار و رموز ملتے ہیں اور تصوف کے سیڑھیوں کا ہوتے ہیں. ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ دنیا داری، جیسے کہ وہ میرا شعر ہے کہ سیکھ لی جس نے بھی دنیا داری، پھر اسے پیار نہیں ہو سکتا. واہ واہ واہ. اور جو کسی درد سے گزرا ہی نہیں وہ میرا یار نہیں ہو سکتا. کیا تو جی، آپ کی شاعری ہی کی طرف ہم پھر آ رہے ہیں، تو گفتگو ہماری ساتھ ساتھ جاری رہے گی سامعین. تو اس ڈلتی ہوئی خوبصورت شام میں آپ نغمانہ کی شاعری کا حسن بھی شامل کیے دیتے ہیں. غم یارہ میں، غم دورہ میں غم یار بھی شامل کر لو، نشہ بڑھتا ہے شرابیں جو شرابوں میں ملیں. سنا ہے؟ نہیں، نشے کئی قسم کے ہوتے ہیں. میں تو فراز کو کوٹ کر رہی ہوں کیونکہ ایک دفعہ میں نے کچھ لکھ دیا تو مجھے لینے کے دینے پڑ گئے. یہ اسی پہ پہلے تو میں 2 شعر پڑھ دیتی ہوں کہ ہم پہ الزام ہے زمانے کا، ہم پہ الزام ہے زمانے کا، ہم محبت کو عام کرتے ہیں. واہ واہ واہ. اور میں چھلکتی ہے آپ آنکھوں سے، ہم کہاں ہیں تمام. کیا بات ہے، ہمارا کیا قصور ہے جی. ہاں جی، یہ تو خود ہی آنکھوں سے چھلکتی. بہت خوبصورت. اچھا، آپ کو ہائیکو سناتی ہوں. یہ 3 مصروں پر مبنی ہوتا ہے. ایک خطہ جو ہوتا ہے کہ یہ کیسی پہیلی ہے، یہ کیسی پہیلی، ہر رات جدائی کی میری ہی سہیلی. واہ 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 واہ. جاپانی صنف ہے نا. جی ہاں، یہ کیسی پہیلی، ہر رات جدائی کی میری ہی سہیلی ہے. بہت خوبصورت. اور رکھ مان ذرا سجنا، واہ واہ واہ. رکھ مان ذرا سجنا، دل پھیلی جولی میں کر دان ذرا سجنا. واہ واہ واہ. رکھ مان ذرا سجنا، دل پھیلی جولی میں کر دان ذرا سجنا. واہ واہ، بہت اچھا ہے، بہت اعلیٰ. اور پلکوں پہ ستارے ہیں، پلکوں پہ ستارے ہیں، تم دل سے ہارے ہو ہم جان سے. بہت اچھا ہے، بہت ہی. تم دل سے ہارے ہو ہم جان سے ہارے ہیں. اور سندیش جی آیا ہے، سندیش جی آیا ہے، رکھ جان ہتھیلی پر ساجن نے بولا. واہ 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 واہ، بہت اچھا ہے، بہت. اور ساون کے مہینے میں، ساون کے مہینے میں اب چھوڑ گلے شکوے، واہ، چل آ جا سفینے. بہت اچھا ہے، بہت خوبصورت ہے. اور دن چھوڑ دیا میں نے، دن چھوڑ دیا میں نے، ٹوٹا ہوا ہر رشتہ یوں جوڑ دیا. بہت اعلیٰ، بہت اچھا. یہ کیسی پہیلی، ہر رات جدائی کی میری ہی سہیلی ہے. بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ. نغمانہ جی، یہ تو آپ نے ہائیکو اپنی مرضی سے سنائی. ذرا تھوڑی دیر کے لیے 8-10 برس پیچھے نہ چلیں. جب میں نے آپ کو پہلی دفعہ میری آپ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے ایک غزل پڑھی تھی، اور مجھے بڑا مزہ بھی آیا اور میں نے اس کو بڑا لطف بھی اٹھایا. ایک شعر جو ہے وہ شیخ صاحب کی نظر ہے. اب شیخ صاحب بیچارے الرٹ ہو کے بیٹھ کے، اور شیخ صاحب نے ساتھ نیچے جھکا ایک مجرم، یہ بتا دیجیے شیخ صاحب کون ہے؟ ایک مجرم. ابھی آپ نغمانہ کمل شیخ ہیں تو آپ کے نام کا آخری حصہ ہیں.
اور شاید آپ کی زندگی کا پہلا. تو یقیناً مجھے بڑا اس کا بھی اچھا لگا. اور یہ جو آپ نے اتنے بولڈ اور اتنا خوبصورت جو اشعار پڑھے, اور اب آپ آگے سن کے حیران ہو رہی تھی کہ مجھے ابھی تک ویسے ہی وہ شعر یاد ہیں. تو وہ اگر سارا دن وہ گنگناتی رہی ہیں. بالکل میں گنگناتی رہی ہوں, مجھے بہت ہی اچھا لگا. وہ اشعار ہمارے ناظرین کو سنائیے. جی, اس میں سے 2 نظم جو غزل ہے, جی ہاں, اس میں سے 2 اشعار مجھے زبانی یاد ہیں, بہت وہ آپ کی خوبصورت نشر کرتی ہوں. جی. کہ دیکھ لیا ہے ہنس کر رو کر دیکھ لیا ہے ہنس کر رو کر دیکھ لیا, اس دنیا میں سب کا ہو کر دیکھ واہ لیا, واہ واہ واہ, اور تو بھی آدم زاد ہوا کچھ اور نہیں. تو بھی آدم, شعر غور سے سنیے گا ناظرین. تو بھی آدم زاد ہوا کچھ اور نہیں, تیرے پہلو میں بھی سو کر دیکھ. واہ 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 واہ, یہ ایسی خوبصورت, اس میں مطلب ہو سکتا ہے بظاہر یہ ایک مصرع نظر آ رہا ہو نا کہ چاند لیکن اس کو پیچھے سلسلہ آدم سے جوڑ دیجئے, اور زمین پہ اس کا آنا, اور جب فرشتوں کا زمانہ تھا, اور فرشتوں کا زمانہ تو اب بھی ہے, انسان ہی نہیں ملتا. یوں میں کہنا چاہ رہی ہوں در حقیقت کہ جب انسان بھی پیدا نہیں ہوا تھا, تخلیق نہیں کیا گیا تھا, تو پھر خواہشات اور جذبات اور احساسات فرشتوں میں تو نہیں ہوتے نا. صحیح صحیح. تو وہ لیکن ایک ننھی بچی, ایک نوجوان لڑکی جب محبت کرتی ہے تو وہ فرشتوں کی طرح یا کچھ کسی شہنشاہ سمجھ کے, شہزادہ سمجھ کے, کوئی ماورائی مخلوق سمجھ کے اپنے محبوب کو پوچھتی ہے. وہ نہیں سمجھتی کہ کچھ ایسے بندھن بھی ہوں گے جو کہ نفسانی تقاضا پر آ کر رک جاتے ہیں, کی تکمیل تک ہوتے ہیں. اور وہ یہی سمجھتی ہے کہ شاید فرشتوں کی خصلت ہی ہوگی اس میں جس کو کہ وہ پوچھتی ہے. تو وہ پھر جب یہ انسانی سطح پر محبوب اترتے ہیں تو وہ کیا محسوس ہے. نہیں, بہت بہت ہی خوبصورت شعر ہے. لیکن میں اس کی ایک اور طے بھی دیکھتی ہوں, ہو سکتا ہے یہ جو مجھے پہلو داری نظم, مجھے ایسے لگتا ہے اس طے کے اندر ایک اور طے ہے, اس کے اندر ایک اور طے ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جو آپ اللہ لڑکی کہہ رہی ہیں, کواری بچی کہہ رہی ہیں, بلکہ ایک عورت بھی اگر آپ کہیں تو وہ شاید اور بھی بہت کچھ چاہتی ہے. وہ مطلب اپنی محبوب سے, یہی چیز, ہاں, اپنے ساتھی سے تسکین جذبات, ہاں, مطلب وہ قربت کے علاوہ بھی کچھ چاہتی ہے. تو وہ جو ہے نا اس کے اندر وہ چیز, اس کے اندر وہ کیفیت مجھے مدغم لگتی ہے نا, تھوڑی سی حقیقت, تھوڑا سا خواب, تھوڑی سی خواہش, تھوڑا سا فسانہ, کہ تو بھی آدم زاد ہوا کچھ اور نہیں. یعنی وہ آدم زاد کے اندر کچھ وہ چیز بھی دیکھتی ہے جس کے لیے اسے مقدم سمجھتی ہے. صدر بات یہ ہے, اس میں سے ہر بندہ اپنی شخصیت کے مطابق مطلب نکال لے گا, جس کو جو چاہیے وہ اس میں موجود ہے. بالکل. لیکن بہت ہی, میں کئی دفعہ سوچتی ہوں کہ وہ جو کہتے ہیں نا ہمارے فاضل اشعار یا بڑے بڑے ہمارے شاعر کے, آپ کو زندہ رکھنے کے لیے ایک ہی شعر کافی ہے. تو میں اکثر یہ سوچتی ہوں کہ یہ جو نعمانہ کا شعر ہے نا, یہ نسائی جذبات کے حوالے سے اور اس عورت کے خوابوں کے حوالے سے یہ آپ کو زندہ رکھنے کے لیے ایک شعر ہی کا. اور میں اس پہ کچھ کہوں, ارشاد, یہ شعر اکثر ہی نہیں پڑھتی, آپ شیخ صاحب کو ڈھونڈنے لگ جاتی ہے نا. ایسا ہے کہ یہ شعر ذرا کچھ تھوڑا سا مجھ سے توقع نہیں رکھتے لوگ کہ میں اس طرح کا شعر پڑھ سکوں گی, کیونکہ عورت ہونے کے ناطے نسوانیت کی جو حیا ہوتی ہے, شرم کے ناطے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم عورتیں کہنا چاہتی ہیں لیکن کھل کر کہہ نہیں پاتی. تو کیا وہ اس لیے کہہ نہیں پاتی کہ وہ بے شرمی کا حصہ ہے, یا حقیقت نہیں کہنی چاہیے, یا حقیقت کو دہرانا بے شرمی کہلاتی ہے؟ مطلب شرم کے بھی اصل میں معیار بن گئے ہیں نا. جذبات ہوتے ہیں ذاتی, صحیح, لیکن ذاتی سے مراد یہ نہیں, یہ ہر عورت کے جذبات ہیں جو میں نے کہے ہیں, لیکن ہر عورت ایسا نہیں سوچتی, اور خاص طور پہ جو آڈینس مرد ہوتے ہیں وہ ایسا نہیں سوچتے. وہ پتہ نہیں اس میں کس ٹائپ کی لذت چاہتے ہیں, اس شعر میں کچھ زمانے آگے کا شعر ہے, کس طرح کی وہ لذت چاہتے ہیں اس شعر سے. لیکن یہ حقیقت ایسی جو کہ خوابناک حقیقت بھی ہے اور دردناک حقیقت بھی ہے کہ عورت سے محبت کے عوض کچھ چاہا جائے. یہ وہ شعر ہے کہ عورت محبت کے عوض نہ تو کچھ چاہتی ہے اور نہ ہی اس کو کوئی سودا بازی کرتی ہے, لیکن جب ضرورت شامل ہو جاتی ہے محبت میں, وہ پھر اس کا رنگ محبت کا چینج ہو جاتا ہے, اور اس کے جذبات کو, نازک دل کو, خاص طور پہ کسی شاعرہ کے دل کو ٹھیس ضرور پہنچتی ہے کہ میں نے تو کچھ اور سوچا تھا, تو یہ کیا ہے. یہ بہت ہی خوبصورت شعر ہے. اور میں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ جب ہم اپنی بات چیت کا, کیونکہ میں اس کو گفتگو ہی کہوں گی, ہم اپنی بات چیت کا آغاز کریں گے تو
ایک تو میں آپ سے یہ شعر ضرور سنوں گی، اور دوسرا یہ کہ اس شعر کو میں ڈسکس کرنا چاہوں گی، کیونکہ دیکھیں نا جیسے آپ نے کہا کہ عورت، تو عورت کوئی بھی ہو، کسی بھی معاشرے کی ہو، وہ ان چیزوں سے گزرتی ہے. آپ ڈینش معاشرے کو اگر لے لیں، ڈینش معاشرے کی اگر تاریخ پڑھیں تو یہ جو آپ نے شعر پڑھا ہے یہ آج سے صرف 1.5 صدی پہلے کوئی عورت اس طرح کی بات نہیں کر سکتی تھی. وہ بھی جب گزر، بلکہ یہاں پہ نارڈک موریلٹی فیوڈ اس کو کہا جاتا ہے، تو یہاں پہ اتنی جنگ ہوئی کہ جارج برینڈس جو ان کا انقلاب لانے والا شاعر تھا، اس نے کہا کہ عورت جو ہے وہ اس میدان میں اترے اور معاشرے میں رول بدلیں. اس لحاظ سے نا، آزاد جنسی زندگی کے لحاظ سے، تو عورتیں اس کے خلاف اڑ گئیں. انہوں نے کہا کیوں، جس طرح عورت جو ہے وہ اپنی عزت کی حفاظت کرے، عصمت کی حفاظت کرے، مرد بھی اپنی عصمت کی حفاظت کرے. تو یہ تو بالکل مطلب یہاں سے گزر 100% حقیقت پر مبنی بات ہے. یہ معاشرہ یہاں سے گزر کر آیا ہے. پھر یہاں پہ بڑی جنگیں ہوئیں، ناروے کا شاعر اس میں شامل ہو گئے، گرنڈوی، اسے ہم کونتوی کہتے ہیں، جس نے یہاں ڈینش اسکول سسٹم کو ایک نیا رخ دیا. اس کی پوتی تھی الزبتھ گرنڈوی، وہ ڈٹ گئی. مجھے بڑا مزہ آتا ہے جب میں اس کو پڑھتی ہوں نا، تو مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ جو آپ کا یہ جو شعر ہے نا، مجھے اسی پہ لے جاتا ہے کہ یہ ڈٹنے والی بات ہے. اپنی بات کہہ لینا، پھر اس پہ ڈٹ جانا، اور 1 صدی آگے کا شعر کہہ دینا. اور بہت نمازی شاعر کی. بہت خود شاعرہ ہو کے عموماً تو شاعر جو ہوتے ہیں وہ دوسرے شاعر کی کبھی تعریف نہیں کرتے، وہ پھر صحیح شاعر نہیں ہوتے ہیں. کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک اچھا شعر سنیں تو آپ کے اندر کوئی چیز تڑپ کے نہ ٹوٹے. یہ بات ہے نا. نہیں، میں نے دیکھا ہے جب سے میں آپ کی مہمان بنی ہوں، آپ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے یہ شعر دہراتی ہیں. آپ کو کیا پتا کہ میری تسکین خاطر کے لیے یہ کتنی نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن آپ دیکھیے، میں آپ کو خوش کرنے کے لیے کہ میں بھی اب ایسے شعر لکھنے پر آمادہ ہوں آئندہ بھی. نہیں، یا آداب میزبانی کا حصہ نہیں ہے یہ. آپ یہ دیکھیں کہ یہ دل کی آواز مجھے 10 برس بعد یہ شعر کیسے یاد تھے. یہ دل کی آواز، اور یہی تو دوستی کا باعث تھا نا. اگر میرے دل میں یہ نہ اترے ہوتے تو آپ کے دل میں اترا ہماری دوستی. وہ بہت ہی وہ لمحات بڑے خوبصورت تھے. اور وہ کتاب بھی پھر دھڑا دھڑ اس وقت میری لکھی. ماشاءاللہ. نہیں، آپ لوگوں نے وہ کتاب میری خریدی. اللہ نے بہت آپ کو عروج دیا، آپ کی شاعری کو بہت عروج ملا، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی رکھے. اور آپ یہاں آج ہمارے درمیان موجود ہیں. ہماری یہ کوشش ہوتی ہے، جب میں ڈنمارک میں نے یہ چیز شروع کی ٹی وی لنک کے ساتھ، اور اس کے بعد یہ سلسلہ بڑھتا گیا، تو مجھے بہت لوگوں نے کہا کہ ڈنمارک میں خواتین نہیں آتی، اور خواتین جو ہیں وہ آ کر یہاں پڑھتی بھی نہیں ہیں، بولتی بھی نہیں ہیں. میں نے کہا ہم تو کرتے ہیں. آپ نے روایت توڑی ہے نا. میں نے کہا ہم نے تو قدم رکھ آپ کی ٹیم کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. بہت اچھی ٹیم ہے آپ کی، چاہے وہ ریڈیو کی ہو، چاہے ٹی وی کی، اور خصوصی طور پر ٹی وی کی ٹیم جو ہے آپ کی، ماشاءاللہ. بالکل آپ کا جو ماحول ہے ایسے ہے جیسے کہ فیملی ہوتی ہے، اور ہم فیملی کی طرح ہی لڑتے بھی ہیں. ہاں ظاہر ہے، وہ فیملی کمپلیٹ نہیں ہوتی جب تک اس میں جنگ و جدل، خاص طور پر پنجابی پاکستانی فیملیز میں جنگ و جدل کا بھرپور کردار رہا ہے. جھانسی کی رانیاں بھی ہیں، بس جی رانیاں ہی رانیاں ہیں بس. لیکن حقیقت ہے کہ یہاں سے ہمارے جو مہمان آتے ہیں، جیسے تارڑ صاحب نے جا کر لکھا، ڈاکٹر امجد حسین نے لکھا، میں جب بھی ان لوگوں کو ملتی ہوں نا تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں سادگی بہت اچھی لگتی ہے آپ لوگوں کی نا، کہ بیٹھے ہوتے ہیں تو بالکل سادہ انداز میں بات ہوتی ہے. اور اکثر میں ہی جھگڑا کر کے، اور عورت اور مرد کی تخصیص نہیں ہے اس میں. ایسے ہے کہ آپ لوگ ایسے ہی ہو جیسے کہ ایک کولیگ دوسرے کولیگ سے ملتا ہے. یوں نہیں ہے کہ یہ عورت ہے اس سے اس ڈنگ میں بات کرنی ہے، یہ مرد ہے اس سے اس ڈنگ میں بات. نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میری یہ جو ٹیم ہے، اگر میں ان کو جوائن نہ کرتی تو شاید میں خود بھی اتنی شوق سے یہ کام نہ کرتی. مکمل نہ. ہاں، پھر مطلب یہ ہے کہ میں بھی کہتی بس ٹھیک ہے، بیٹھ کے لکھتے جاؤ، لکھ لیں گے، ملک سے باہر جا کے کر لیں گے. لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ احساس ہونے لگا کہ جب میں ملک سے باہر جاتی ہوں تو آپ لوگ اتنی محبت دیتے ہیں، سر آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں، تو یہ کیسے ہو کہ ہم بھی کیوں نہ کچھ ایسا کریں کہ ہمارے پاس بھی لوگ آیا کریں. میزبانی کا شرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، نعمت خداوندی ہے. صحیح. تو اس لیے پھر ہم نے بھی کوشش کی کہ اب ہم بھی تھوڑی سی کچھ کشش شکل تو نہیں کہا جا سکتا، کچھ گریوٹی کچھ جو ہے نا کشش اس میں اضافہ کریں کہ ہمارے پاس بھی آپ لوگ آیا کریں. اور اللہ کا شکر ہے کہ لوگ محبت کرنے والے ہیں، اور ہماری جو ٹیم ہے وہ آداب میزبانی نبھانے والی ہے. آپ نے دیکھا ہی ہے کہ دن رات کس طرح یہ لوگ حاضر ہوتے ہیں ہر طرح سے. تو میں خود بھی آپ ہی نہیں، میں بھی اپنی ٹیم کے اوپر بجا طور پہ فخر کرتی ہوں اور بہت اچھا شکر گزار ہوتی ہوں. اتنا خلوص ملا ہے کہ میں یہ افسوس یہ ہے کہ میں پہلے کیوں نہیں آئی. نہیں، آپ انشاءاللہ پھر آئیں گی. جیسے آپ نے کہا نا آخری نہیں کہنا، آخری مت کہیے گا. آخری تو میری آخری سانس کے ساتھ ہی ہے. انشاءاللہ
इंशाल्लाह। अभी तो लिखने का मुलाकात अमल जो है पूरे बिल्कुल, जवानी पर है, शबाब पर। हाँ क्या बात है। अब आपकी बचपन और शबाब की ये जो टर्म्स हैं ये मुझे थोड़ा सा धड़काने लगी हैं। थोड़ा सा आपको परेशान कर देती है। आप कुछ और सुनाइए इससे पहले कि ये सूरज बिल्कुल ही जी, ढल जाए। इससे पहले कि मुझे अल्फाज नजर आने बंद हो जाए। फिर ऐसा कीजिएगा, फिर अपने जहन की आंख से सुनाइएगा। मेरे ख्याल है इसमें थोड़े से डार्क है ये निकालना। अच्छा चलिए ये देखिए। सूरज पूरी तरह ढल चुका है। अर्ज करती हूँ कि अभी इरशाद। आया नहीं फूलों का मौसम, अभी आया नहीं फूलों का मौसम। वो यादों को परोने पर मुसिर है, क्या बात है। जिसे पूरी तरह पाया नहीं है, जिसे पूरी तरह तरह पाया नहीं है, उसे वो फिर से खोने पर मुसिर मुसिर है। कितनी अच्छी रदीफ है ना, मुसिर है, कम नजर आती और है। वही तो है मेरे सदमों का बायस, वाह 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 वाह। वही तो है मेरे सदमों का बायस, जो मेरे साथ रोने पर मुसिर है। क्या बात है। वही तो है मेरे सदमों का बायस। शेर सुनिए, जो मेरे साथ रोने रोने पर। पर मुसिर हैं, हम्म, और अभी जो रिस रहे हैं ताज़ा ताज़ा, वाह वाह वाह। वो उन जख्मों को धोने पर मुसिर क्या बात है। वो एक दफा फिर शेर सुनाइए, वो मेरे साथ रोने पर। रोने। वही तो है मेरे सदमों का बायस, वाह वाह जो वाह मेरे साथ रोने पर मुसिर वाह वाह है। वाह। मुझे जंग का एक शेर याद आ गया है। ओ ये मेरा कातल है जेड़ा बहुता प्यार होंदा जे। आते वही गल है ना, रोंदे भी नाल वही ने जड़े के। ओही मेरा कातल है जेड़ा बहुता प्यार होंदा जे। देखिए ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਹੀ ਆਨੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੁੱਤਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਧਰਤੀ ਦੇ अरे ਪੁੱਤਰ। भाई पंजाबी देखे ना, ये जो हमारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, वो सिंधी हो, वो पंजाबी हो, वो बलोची हो, जाहिर है उनकी उनका एक अपना तरवीज हुस्न के है। लिए, जी हाँ। उनकी तरवीज और तरक्की के लिए भी सही, तो हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए ना। और एक और चीज़ फिर ये आपकी कैसे नज़र हो से- सकता है कि जिस जबान में हम पल के बड़े हुए हों तो वो जाहिर है उसका हिस्सा तो आपके साथ नहीं करता। जी इरशाद, इससे पहले कि ये आखिरी करने भी रही सही दम तोड़ दें। दम तोड़ दें, हकीकत है। तुम अगर साथ मेरे होते तो क्या होना था, वाह वाह वाह। तुम अगर साथ मेरे होते तो क्या होना था। 4 दिन हंसना कभी था भी तो फिर रोना। वाह 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 वाह। बहुत अच्छा शेर। अच्छा, रेगजारों में कोई फूल तो नहीं खिलने थे, रेगजारों में कोई फूल तो नहीं खिलने थे, मेरे आंचल में सितारे तो नहीं सिलने थे। वाह 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 मुझे तस्लीम मेरी आंख तो नम होनी थी, वाह। मुझे तस्लीम मेरी आंख तो नम होनी थी, 4 मौसम तो घुटन सांस की कम होनी। क्या बात है। और वक्त से पहले कई जख्मों ने भर जाना, वाह वाह वक्त से पहले कई जख्मों ने भर जाना था, गमे दुनिया ने सनम आपकी मर जाना था। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। देखिए वो इस परिंदे परिंदे भी को- दाद दे रहे हैं। वैसे इस परिंदे को दाद सुन दे रहे रहे हैं हैं आप? जी। शाम के वक्त और सुबह सादक तड़के तड़के ये परिंदे शोर वक्त मचाते से हैं। पहले कई जख्मों ने भर जाना था, गमे दुनिया ने सनम आपकी मर मर जाना जाना था, हमने जज्बात को जंजीर तो कर रखा था, क्या बात है। एक हसी ख्वाब को तामीर तो कर रखा वाह था, वाह वाह वाह। एक हसी ख्वाब को ताबीर तो कर रखा रंग था। चाहत का तेरी माना के कच्चा था सनम, वाह वाह वाह। रंग चाहत का तेरी माना माना के के कच्चा था सनम, फिर भी तुम साथ अगर होते तो अच्छा था, वाह वाह वाह। बहुत फिर भी तुम साथ अगर रंग होते माना तेरी चाहत का, कि कच्चा था सनम, फिर भी तुम साथ अगर होते तो अच्छा था सनम, वाह वाह वाह। तुम वाह। अगर साथ मेरे होते तो क्या होना था, 4 दिन हंसना कभी था भी तो फिर रोना। बहुत खूबसूरत। कुछ और सुनाएंगे इससे पहले कि हम अपने नाजरीन से इजाज़त लें, क्योंकि आप देख रही हैं मुझे ये नजर आना बंद हो चुका है। जुबानी सुनाइए, नजर आना अल्लाह खैर करे, पढ़ना बंद हो चुका है। यानी कि शाम के साए गहरे हो चुके हैं। सही सही। और इस गहरी और ढलती हुई डूबती शाम के जो मनाजर हैं और बहता पानी हमारी आंखों के रूबरू है, उसके अंदर सफ़ेद सफ़ेद जो बत्तखें चल तैर रहे हैं, परिंदे चल रहे हैं। बत्तखें तैर रही हैं और साथ भी पीछे वो कुछ कश्तियाँ भी खड़ी हैं, सब कुछ यहाँ पर मौजूद है, परिंदे हैं, सब्ज़ा है, घास है, आप सबका साथ है। तो चंद इशार जो मुझे ज़बानी याद हैं वो आपकी इरशाद। नज़र करती हूँ इरशाद। कि महफिल में दोस्तों की जाना, महफिल में दोस्तों की जो जाना पड़ा मुझे, वाह सीने में अपना दर्द, महफिल में दोस्तों की जो जाना पड़ा मुझे, सीने में अपना दर्द छुपाना वाह पड़ा वाह मुझे। वाह वाह। और अहबाब चाहते थे कि तकरीब को कोई, अहबाब चाहते थे कि तकरीब को कोई बर्बादियों का जश्न वाह मनाना वाह पड़ा वाह वाह। मुझे। बर्बादियों का जश्न मनाना। और एक बार उसको छोड़ के जाने का ख्याल, एक बार उसको छोड़ के जाने का था ख्याल, 100 बार फिर से लौट के क्या आला आना शेर पड़ा है। मुझे। वाह 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 और आधा सफ़र तो उसकी मोहब्बत में कट गया, वाह।
آدھا سفر تو اس کی محبت میں کٹ گیا، آدھے سفر کو خواب دکھانا پڑا مجھے، کیا اعلیٰ ہے، واہ واہ واہ، محفل میں دوستوں کی جو جانا پڑا مجھے، سینے میں اپنا درد چھپانا پڑا مجھے. واہ 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 بھائی، اتنی خوبصورت اشعار کے بعد میرا خیال ہے آپ میری آواز نہ ہی سنیے، اور اسی خوبصورت احساس کے اوپر، اسی فیلنگ کے اوپر ہم آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں آج کے پروگرام کے لیے. اور ہمیں پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم آپ کو دوبارہ یہاں پہ چاہیں گے. میں آپ کی اجازت چاہوں گی، اجازت سے ایک قطعہ ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور بسم اللہ کیجیے. آپ آئے مکمل ہوئی زندگی، واہ، آپ آئے مکمل ہوئی زندگی، آپ آئے زمانہ مکمل ہوا، واہ 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 واہ، آپ آئے مکمل ہوئی زندگی، آپ آئے زمانہ مکمل ہوا. دوسرا شعر بس دیکھیے اسی کے اوپر یہ ہو گئی، زندگی میں مکمل ہو گئی، زمانہ بھی مکمل ہو گیا. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اور دوبارہ آپ یہاں آئیں گی بہتر موسم میں، بہتر حالات میں. تو اب تو زندگی رہی، یار یار زندہ صحبت باقی، انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی موڑ پر یا اسی موڑ پر، اسی موڑ پر یہ تو شعر ہو گیا، پھر کسی موڑ پر یا اسی موڑ پر، میرے بطخوں والے موڑ پر اور میرے بینچ پر. انشاءاللہ جہاں پر آپ پر بھی شعر اترتے ہیں اسی بینچ پر شاید ہو سکتا ہے چلتے چلتے دوبارہ بھی ملاقات. انشاءاللہ کیوں نہیں. اور شکریہ ادا کرنا چاہوں گی زبیر صاحب کا بھی، اور صدر صاحب کا بھی، اور سلطان صاحب کا بھی، بالکل، اور خاص طور پہ اپنی پیاری دوست صدف مرزا. نہیں ایسی کوئی بات نہیں، میں تو I'm honored، میں اس کو اپنے لیے اعزاز سمجھتی ہوں کہ ہمارے دوست ہمارے پاس آتے ہیں. تو ناظرین ہمیں اجازت دیجیے اس سے پہلے کہ یہ تاریکی چھا جائے، سورج کسی اور جہان کو چل دیا ہے. تھوڑا سا آئیے ذرا میں آپ کو یہ دکھاؤں، تھوڑا سا ہمارے ناظرین بھی دیکھ لیں کہ یہ اتنی خوبصورت شام ہے، اور ہم نے سوچا کہ اس شام کو بھی اپنے ساتھ قید کیا جائے. یہ دیکھیے خاص طور پہ جب گرم دن ہوتا ہے، اور میں تو یہاں آ کے نا گھنٹوں بیٹھتی ہوں، تو جب گرم دن ہوتا ہے سرخ ہو جاتا ہے، جیسے جولائی ہوتی ہے نا، جولائی کے مہینے میں. ابھی یہاں پہ یہ کنسٹرکشن کا کام ہے اور بدتمیز چلے جا رہے ہیں، مائیگریٹ کر کے آئے ہیں، امیگرینٹس ہیں واقعی، اس لیے ان کو تمیز نہیں آ رہی، یہ امیگرینٹس ہیں اور چلنے کی تمیز نہیں آ رہی. پتہ کیا، میں یہاں آ کے بیٹھتی ہوں، لیکن یہ 8-10 پرندوں کی فیملی میں نے کبھی نہیں پہلے دیکھی. ان کو ان مراحل سے گزرنا نہیں پڑتا جن سے امیگرینٹ گزرتے ہیں، اس لیے بے دھڑک یہ آ جاتے ہیں. اور واقعی دیکھیں کتنا مزہ آ رہا ہے جس طرح سے یہ چل رہے ہیں. تو چلیے انشاءاللہ بہت انجوائے کیا. اوکے.